اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کوئی جاندار زمین پر چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی کا انتظام اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ۔ یہ سب کچھ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، اور تم سب کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں سے کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تو ان میں جو لوگ کافر ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور اگر ہم ان پر عذاب کا نازل کرنا ایک مدت مقررہ تک تاخیر میں ڈال دیں، تو یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے عذاب کو روک رکھا ہے۔ یاد رکھو، جس دن ان پر عذاب آئے گا تو پھر وہ نہ ٹلے گا، اور جس عذاب کی یہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو گھیر لے گا۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں، پھر اس سے اس نعمت کو چھین لیں، تو وہ ذرا بھی صبر نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ وہ نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو راحت کا مزہ چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ اب مجھ سے سختیاں دور ہو گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ذرا سی بات میں خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا ہے، مگر ہاں، جو لوگ صبر کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان باتوں میں سے جو تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں بعض کو چھوڑ دو، اور تمہارا دل اس خیال سے تنگ ہو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے پیغمبر، تم تو بدعملی کے نتائج سے ڈرانے والے ہو، اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ کیا کافر یہ بات کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ تو تم جواب میں کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اسی طرح کی 10 ہی صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ پھر اگر وہ تمہارا کہنا پورا نہ کریں تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا ایسے واضح دلائل کے بعد بھی تم اسلام لاتے ہو یا نہیں؟ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہی دنیا ہی میں پورا پورا دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے لیے کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ یاد رکھو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی زندگی میں دوزخ کی آگ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا، اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ بنایا ہے وہ آخرت میں اکارت جائے گا، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے۔ پھر کیا دنیا پرست اس شخص کے برابر ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ اللہ کی جانب سے ایک گواہ بھی ہو، اور قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو قرآن کی تصدیق کرنے والی اور دین کی رہنما اور رحمت ہے۔ یہ لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور فرقوں میں سے جو کوئی اس قرآن سے انکار کرے تو دوزخ اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ تو تم اس قرآن کی طرف سے کسی طرح شک و شبے میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ لیکن اکثر لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھے۔ ایسے لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس وقت گواہ کہیں گے، یہی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ کہا تھا۔ یاد رکھو، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں کجی پیدا کرنے کی فکر میں رہا کرتے، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت سے بھی منکر تھے۔ یہ لوگ نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں ان کو دگنا عذاب ہوگا۔ یہ نہ تو حق بات سنتے تھے اور نہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا، اور جو افتراء پردازیاں یہ کرتے تھے وہ سب آخرت میں ان سے کھوئی جائیں گی۔ بلا شبہ یہی لوگ آخرت میں زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، تو یہی لوگ جنتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دو فرقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر تم کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو صاف طور پر ڈرانے والا ہوں، اور تم کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو ان کی قوم کے سردار
جو इनको नहीं मानते थे वो कहने लगे हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारी इत्तेबा इन्हीं लोगों ने की जो हम में अदना दर्जे के हैं और उन्होंने इत्तेबा भी की तो बेसमझे बुझे और हम तुम में से अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। नूह ने कहा ऐ मेरी कौम, तुमने इस बात पर भी गौर किया है कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील रखता हूँ और इसने अपने पास से मुझको रहमत भी अता की हो मगर वह तुमको दिखाई ना दे तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं हालांकि तुम इससे बेजार हो। और ऐ मेरी कौम, मैं इस नसीहत के बदले तुमसे माल और दौलत नहीं मांगता, मेरा सिला तो अल्लाह के जिम्मे है और ये भी समझ लो कि जो लोग ईमान लाए हैं मैं इनको अपने पास से निकालने वाला नहीं, वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। और ऐ मेरी कौम, अगर मैं इनको अपने पास से निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबले में कौन है जो मेरी मदद करेगा। अफसोस तुम क्या गौर नहीं करते। और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास खुदाई खजाने हैं और न मैं ये कहता हूँ कि मैं गैब जानता हूँ और न मैं ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ और मैं भी ये नहीं कहता कि जिन लोगों को तुम हिकारत की नजर से देखते हो अल्लाह उन्हें कोई भलाई न देगा। जो इनके दिलों में है इसे अल्लाह खूब जानता है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो जालिमों में से हूँगा। उन्होंने कहा क्या नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और झगड़ा भी बहुत किया, लेकिन तुम अगर सच्चे हो तो जिस अजाब से हमें डराते हो इसको ले आओ। नूह ने कहा कि इसको तो अल्लाह ही चाहेगा तो ले आएगा और तुम इसको आजिज नहीं कर सकते और मेरी खैर खाही तुम्हें कुछ फायदा नहीं दे सकती। अगर मैं चाहूँ कि तुम्हारी खैर खाही करूँ और अल्लाह चाहे कि तुम्हें गुमराह करे, वही तुम्हारा परवरदिगार है और तुम्ही इसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या ये कहते हैं कि कुरान को पैगंबर ने खुद बना लिया है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो अगर मैंने इसको बना लिया है तो मेरे गुनाह का वबाल मुझ पर है और जो गुनाह तुम करते हो इससे मैं बरी हूँ। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं इनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं इनकी वजह से तुम गम न खाओ और हमारे हुक्म के मुताबिक हमारे सामने एक कश्ती बनाओ और जो लोग जालिम हैं इनके बारे में हमसे कुछ न कहना क्योंकि वो जरूर गर्क कर दिए जाने वाले हैं। और नूह कश्ती बनाने लगे और जब इनकी कौम के सरदार इनके पास से गुजरते तो इनसे मजाक करते। नूह कहते अगर तुम हमसे मजाक करते हो तो जिस तरह तुम हमसे मजाक करते हो इसी तरह एक वक्त हम भी तुमसे मजाक करेंगे और तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो इसे रिस्वा करेगा और फिर इस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तन्नूर जोश मारने लगा तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों में से जोड़ा जोड़ा यानी दो दो कश्ती में सवार कर लो और जिसकी निस्बत पहले से हलाकत का हुक्म हो चुका है इसे छोड़कर अपने घर वालों को और दूसरे ईमान वालों को भी सवार कर लो। और इनके साथ बहुत कम लोग ईमान लाए थे। और नूह ने अपने साथियों से कहा कि कश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहरना सब अल्लाह ही के नाम से है, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। और वो इनको लेकर पहाड़ों जैसी मौजों पर लेकर चलने लगी और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो इनसे अलग था कि अय बेटे हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल न हो। इसने कहा कि मैं अभी किसी पहाड़ पर पनाह ले लूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वही रहम करे। और इतने में दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई और वो डूबने वालों में से हो गया। और हुक्म दिया गया कि ऐ जमीन अपना पानी निगल जा और ऐ आसमान थम जा और पानी जज्ब हो गया और काम तमाम कर दिया गया और कश्ती दूधी पहाड़ पर जा ठहरी और कह दिया गया कि जालिमों पर लानत हो। और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा क्या ये परवरदिगार, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हाकिम है। अल्लाह ने कहा ऐ नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है क्योंकि इसके अमल अच्छे नहीं हैं। तो जिस चीज की हकीकत तुमको मालूम नहीं इसके बारे में मुझसे सवाल न करो, मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि नादानों में शामिल न हो। नूह ने कहा ऐ परवरदिगार, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि ऐसी चीज का सवाल तुझसे करूँ जिसकी हकीकत मुझे मालूम नहीं, और अगर तू मुझे ना बख्शेगा और मुझ पर रहम ना करेगा तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। हुक्म हुआ कि ऐ नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाजिल की गई हैं कश्ती से उतर जाओ। और कुछ और जमातें होंगी जिनको हम चंद रोज फायदा पहुंचाएंगे
پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم وحی کے ذریعے آپ کی طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ آپ ہی اس کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس سے واقف تھی، تو صبر کرو، بے شک پرہیزگاروں ہی کا انجام بہتر ہے۔ چوتھا رکو مکمل ہوا۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر بہتان باندھتے ہو۔ اے میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بس تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارش برسائے گا، تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں بری طرح آسے پہنچایا ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے سوا جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں۔ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، جتنے جاندار ہیں سب کی چوٹی اسی کے قبضے میں ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ بس اگر تم روگردانی کرو تو جو پیغام میرے ذریعے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اس کو میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ اور یہ قوم عاد تھی جس نے اپنے پروردگار کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہم سرکش متکبر کے حکم کی پیروی کی، اور ہر سرکش اور متکبر کے حکم کی پیروی کی، تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو، قوم عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن رکھو کہ ہود کی قوم پر لعنت ہے۔ پانچواں رکو مکمل ہوا۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں تم کو آباد کیا، تو تم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اسی کے طرف متوجہ رہو، بے شک میرا پروردگار نزدیک ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم کو تم سے بہت کچھ امیدیں تھیں، تو کیا تم ہم کو ان معبودوں کی پرستی سے منع کرتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستی کرتے چلے آئے ہیں، اور جس بات یعنی توحید کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو، اس میں ہم کو بڑا شک ہے کہ دل نہیں مانتا۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت عطا کی ہو، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو ایسا کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تو تم سراسر میرا نقصان ہی کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، دیکھو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے یہ چلتی پھرے، اور اسے کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ فوراً تمہیں عذاب آ پکڑے گا۔ لیکن لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ تو جب ہماری طرف سے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے نجات دی۔ اے پیغمبر، بے شک تمہارا پروردگار قوت والا اور غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا، تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ دیکھو، سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن رکھو کہ سمود پر لعنت ہے۔ چھٹواں رکوع مکمل ہوا۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا، ابراہیم نے سلام کا جواب دیا، پھر تھوڑی دیر میں ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو ان سے بدگمان ہوئے اور دل میں کچھ ڈرے۔ مہمانوں نے کہا، آپ کسی طرح کا خوف نہ کیجیے، ہم فرشتے ہیں جو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اس گفتگو کے وقت ابراہیم کی بیوی وہیں کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو فرشتوں کے ذریعے اسحاق کی
اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، آئے ہائے، کیا میرے بچہ ہوگا، حالانکہ میں بڑھیا ہو گئی ہوں، اور یہ جو میرے شوہر ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں۔ بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بلا شبہ وہ تعریف کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔ تو جب ابراہیم کے دل سے اندیشہ دور ہوا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، بڑے نرم دل، ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے کہا، اے ابراہیم، اس بات کا خیال چھوڑ دو، تمہارے پروردگار کا جو حکم تھا وہ آ پہنچا، اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے غمگین اور تنگ دل ہوئے، اور کہا کہ آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ لڑکوں کا آنا سن کر برے ارادے سے دوڑتے ہوئے لوط کے پاس آئے، اور یہ لوگ پہلے سے برے کام تو کیا ہی کرتے تھے۔ لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، مگر ان لڑکوں کی طرف نظر نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اس کو بھی تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا، اے کاش آج مجھ کو تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کا آسرا میں پکڑ سکتا۔ تب مہمانوں نے کہا کہ اے لوط، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ لوگ کبھی تم پر قابو نہ پا سکیں گے۔ تو کچھ رات رہے سے تم اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، اور پھر تم میں سے کوئی مڑ کر بھی ادھر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کے اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو ان لوگوں پر آئے گا۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو جب ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، اور اس پر ایسے سخت پتھر لگاتار برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں نشان کیے ہوئے تھے۔ اور دیکھو وہ بستی ان ظالموں یعنی کفار مکہ سے کچھ دور نہیں۔ 7واں رکو مکمل ہوا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور دیکھو ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تم کو خوشحال دیکھتا ہوں۔ اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے، مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو سب پر چھا جائے گا۔ اور اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا جو کچھ بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز کو کیا تمہاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ بیٹھیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں، یا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں کہ اپنے مال میں جس طرح کا ہم خرچ کرنا چاہیں کر سکیں، بس تم ہی ایک نرم دل اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل رکھتا ہوں، اور اس نے مجھے اپنے فضل سے اچھی روزی عطا کی ہو، پھر بھی اس سے روگردانی کروں؟ اور دیکھو میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روکتا ہوں خود اس کے خلاف چلوں، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جہاں تک میرا بس چلے تمہاری حالت درست کروں۔ شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل رکھتا ہوں، اور اس نے مجھے اپنے فضل سے اچھی روزی عطا کی ہو، پھر بھی اس سے روگردانی کروں؟ اور دیکھو میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روکتا ہوں خود اس کے خلاف چلوں، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جہاں تک میرا بس چلے تمہاری حالت درست کروں، اور مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کے طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری ضد میں آ کر کہیں ایسی بات نہ کر بیٹھنا کہ تم پر بھی وہی مصیبت پڑے جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر پڑی تھی، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے دور نہیں۔ اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، بے شک میرا پروردگار رحم اور کرنے والا اور محبت والا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تم کو اپنے لوگوں میں کمزور پاتے ہیں، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر ڈالتے، اور ہماری نظر میں تمہاری کچھ بھی وقت نہیں ہے۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے بھی بڑھ کر باعزت ہے؟
اور اللہ کو تم نے پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے، بے شک میرا پروردگار تمہارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں۔ تم ان قریب جان لوگے کہ رسوا کرنے والا عذاب کس وقت نازل ہوتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے اپنی مہربانی سے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک ہیبتناک آواز نے پکڑ لیا، پھر صبح کو اپنے اپنے گھروں میں اونتے منہ پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار پڑی جیسی پھٹکار سمود پر پڑی تھی۔ 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر ان لوگوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو دوزخ میں اتارے گا، یہ برا گھاٹ ہے جس پر وہ پہنچیں گے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی، یہ برا انعام ہے جو ان کو ملا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرانی بستیوں کے کچھ حالات ہیں جن کو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کی جڑ کٹ گئی، اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو جب تمہارے پروردگار کے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں والوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کرتے ہیں، یقیناً اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔ بلا شبہ ان واقعات میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔ جب وہ دن آئے گا تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بات بھی نہ کر سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ تو جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، اور اس میں ان کا چیخنا اور دھاڑنا ہوگا، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تمہارا پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ لیکن جو لوگ نیک بخت ہوئے وہ جنت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تمہارا پروردگار چاہے۔ یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی خطا نہ ہوگی۔ تو اے مخاطب، یہ لوگ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں تم شبے میں نہ رہنا، یہ اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح پہلے ان سے ان کے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا پورا پورا بغیر کسی کمی کے حصہ دینے والے ہیں۔ 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی تھی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور لوگوں کو اس کی طرف سے شبہ ہے کہ تردد میں پڑے ہیں، اور بے شک سب کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جب وقت آئے گا تو تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ لوگوں کے اعمال سے واقف ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر تم اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں ثابت قدم رہو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مت جھکو کہ کبھی تم کو بھی آگ چھو جائے، اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں، پھر تم کہیں سے مدد نہ پا سکو گے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھا کرو دن کے دونوں سروں پر، یعنی صبح و شام اور رات کے حصے میں بھی، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، اور صبر کیے رہو، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر دیکھو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے اہل خیر باقی رہے ہوتے جو لوگوں کو ملک میں شر و فساد پھیلانے سے روکتے، البتہ ایسے تھوڑے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا، اور ظالم لوگ تو انہی باتوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں جن میں عیش و آرام تھا اور وہ مجرم تھے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ وہاں کے رہنے والے نیکوکار ہوں، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی طریقے پر کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے
اور اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے قصوں میں سے یہ سارے قصے ہم تم سے بیان کرتے ہیں، جن کے ذریعے ہم تمہارے دل کو تسلی دیتے ہیں، اور ان قصوں کے ضمن میں تمہارے پاس حق بات پہنچ گئی، اور یہ مسلمانوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ اور اعمال کی پلیز ذرا اپنا مائک آف کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اعمال کے نتیجے کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کے غیب کی باتوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اسی کی طرف سب معاملات لوٹنے والے ہیں۔ تو اے پیغمبر، تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ یہاں سے سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ ایک روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہم نے اس کو عربی قرآن کی شکل میں اس لیے اتارا ہے تاکہ تم بخوبی سمجھ سکو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تم سے ایک نہایت عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں، اور تم اس کے نازل ہونے سے پہلے اس سے بے خبر تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ یہ سب مجھ کو ستا کر رہے ہیں۔ یعقوب نے کہا، بیٹا، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تم کو برگزیدہ کرے گا اور تم کو خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا، اور اس طرح تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جس طرح اس سے پہلے وہ اپنی نعمت تمہارے دادا پر اور دادا ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سب سے بہت زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم بھائیوں کی طاقتور جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے باپ غلطی پر ہیں، آپس میں کہا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اس کو کسی دور جگہ پھینک آؤ، جب وہ نہیں رہے گا تو ابا کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف رہے گی، اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ اس پر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، بلکہ اس کو لے جا کر کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر اسے نکال لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ تب وہ سب مل کر باپ کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ کہیں جانے نہیں دیتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل ہمارے ساتھ اسے جنگل میں جانے دیجیے تاکہ خوب کھائے پیے کھیلے کودے، اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب نے کہا، مجھ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل رہو۔ انہوں نے کہا کہ ہماری موجودگی میں ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اس سے بھیڑیا کھا گیا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ غرض جب وہ یوسف کو ساتھ لے گئے اور سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو اندھے کو، تو اس وقت ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ مایوس نہ ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کی بدسلوکی سے آگاہ کرو گے اور وہ تم کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ اور یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں اگر ہم سچے ہوں۔ اور وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے۔ باپ نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ نہیں، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، خیر اب میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور کنویں کے پاس ایک قافلہ ٹھہرا، انہوں نے پانی کے لیے اپنا سکھا بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول ڈالا، یوسف ڈول میں بیٹھ کر باہر آئے تو اس نے کہا، کیا خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور قافلے والوں نے اسے اپنا قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور وہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو سب معلوم تھا۔ یوسف کے بھائیوں کو جب خبر ہوئی تو وہ فوراً پہنچ گئے اور اس کو بہت ہی کم داموں میں یعنی چند درہم کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس سے بیزار تھے۔ 12واں رکوع مکمل ہوا۔ اور مصر والوں میں سے جس شخص نے یوسف کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو، عجب نہیں کہ یہ بڑا ہو کر ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کو جو جما دیا، اور مقصود یہ تھا کہ اسے خواب کی باتوں کی تعبیر سکھا دیں
اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور یوسف جس عورت کے گھر میں رہتے تھے وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو پھسلانے لگی، اور ایک مرتبہ گھر کے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی کہ یوسف لو آؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، یعنی تیرا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے کیسی اچھی طرح رکھا، بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور بے شک اس عورت نے یوسف کے ساتھ ارادہ کر ہی لیا تھا، اور اگر یوسف اپنے پروردگار کی دلیل یعنی ہدایت نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی عورت کا ارادہ کر لیتے۔ اس طرح ہم نے یوسف کو بچا لیا تاکہ ہم برائی اور بے حیائی کے کام ان سے دور رکھیں۔ بے شک یوسف ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اور اس وقت دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اور اچانک دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس کھڑا ہوا پایا۔ تو عورت نے کہا کہ جو شخص تمہاری بیوی سے بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا اور ہو سکتی ہے کہ اس کو یا تو قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ اس پر یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھے پھسلایا۔ اس موقع پر اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ یوسف کا کرتا دیکھو، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ تو جب عورت کے شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سے کہا کہ یہ تم عورتوں کا ایک فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا بھاری ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور عورت سے کہا کہ تو اپنے قصور کی معافی مانگ کیونکہ تو ہی خطاوار ہے۔ 13واں رکوع مکمل ہوا۔ اور شہر میں کچھ عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو پھسلاتی ہے، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم تو اس کو صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی مکاری کی باتیں سنی تو ان کو بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل آراستہ کی، اور پھل تراشنے کے لیے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا کہ ان سب کے سامنے نکل آؤ۔ کہ جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کے جمال سے حیران رہ گئیں، اور پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا سبحان اللہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ تب عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ دیکھا، یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم برا بھلا کہتی تھی، بے شک میں نے اس کو پھسلایا تھا مگر وہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں تو وہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور بے عزت بھی ہوگا۔ یوسف نے یہ سب سن کر دعا کی کہ اے میرے رب، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھ کو بلا رہی ہیں مجھ کو قید میں رہنا اس بات سے کہیں زیادہ پسند ہے، اگر تو نے مجھے ان کے فریب سے نہ بچایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جہالت کا کام کر بیٹھوں گا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا فریب دفع کر دیا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید بھی کر دیں۔ 14واں رکوع مکمل ہوا۔ اور یوسف کے ساتھ اور دو جوان آدمی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ اس میں سے ایک نے یوسف سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ہم کو اس کی تعبیر بتاؤ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑے نیک آدمی ہو۔ اس پر یوسف نے کہا جو کھانا تم کو دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تم کو بتا دوں گا۔ یہ خوابوں کی تعبیر بھی منجملہ ان باتوں کے ہے جو مجھ کو میرے پروردگار نے تعلیم فرمائی ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اور میں اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کے ساتھ کسی شریک ٹھہرائے۔ یہ عقیدہ توحید اللہ کا فضل ہے ہم نے جن پر لوگوں پر کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی نعمت کا شکر نہیں کرتے۔ اے قید خانے کے رفیقو، کیا متفرق معبود بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اللہ کے سوا جن چیزوں کی پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم اور تمہارے باپ دادا نے اپنے دل سے گھڑ رکھے ہیں۔ اللہ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی سند نہیں بھیجی۔ یاد رکھو کہ حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دین کا سیدھا راستہ یہی ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید خانے کے رفیقو، اب خوابوں کی تعبیر سنو۔ تم میں ایک آدمی بدستور اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا آدمی سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرند اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جو بات تم مجھ سے پوچھتے تھے اسی طرح اس کا فیصلہ ہو چکا۔
اور یوسف نے جس آدمی کی نسبت سمجھا تھا کہ وہ قید سے رہا ہو جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کرنا، لیکن شیطان نے اس کو اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرنا بھلا دیا۔ بس یوسف کئی برس تک قید خانے میں رہے، اور بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر دو۔ درباریوں نے عرض کیا کہ یہ تو یوں ہی پریشان خیالات ہیں، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور وہ شخص جس نے ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی اور جسے ایک عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی، وہ بول اٹھا کہ میں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھ کو قید خانے تک جانے کی اجازت دو۔ چنانچہ وہ جیل خانہ پہنچا اور کہا، اے یوسف، اے سچے، اس خواب کی تعبیر دو کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری اور 7 بالیں سوکھی ہیں۔ اس کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں یہ تعبیر لے کر لوگوں کے پاس جاؤں، کیا عجب ہے کہ وہ تمہاری قدر جانے۔ اس پر یوسف نے کہا کہ 7 برس تک لگاتار کھیتی کرتے رہو گے، بس جب فصل کاٹنے کا وقت آئے تو جو غلہ کاٹو اسے بالوں سمیت رکھ چھوڑو، ہاں تھوڑا سا نکال لو جو تمہارے کھانے میں آئے۔ پھر ان 7 برسوں کے بعد قحط کے ساتھ سخت برس آئیں گے، جو کچھ تم نے پہلے ان سے ان برسوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا یہ سب اس کو کھا جائیں گے، مگر ہاں تھوڑا سا جو تم رکھو گے وہی بچ رہے گا۔ پھر اس کے بعد ایک برس ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور لوگ اس میں پھلوں سے رس نچوڑیں گے۔ اور یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب بادشاہ کا قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور میری طرف سے دریافت کرو کہ آپ کو کچھ ان عورتوں کا حال بھی معلوم ہے جنہوں نے مجھ کا دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا پروردگار ان کے چالوں سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ تم کو کیا معاملہ پیش آیا جس وقت تم نے یوسف کو پھسلایا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حاشا للہ، ہم نے یوسف میں کسی طرح کی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات ظاہر ہو گئی، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی یوسف کو پھسلایا تھا، اور بے شک وہ سچا ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ عزیز مصر کو بخوبی معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹ پیچھے خیانت نہیں کی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام